الله الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستوں اور بھائیوں اور میرے معزز سامعین حضرات، آج کا سبق نمبر 13 اور سبق نمبر 13 کی پہلی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر انعامات الہیہ کی بارش۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہوئے ہیں، جس کا ذکر سورۃ الکوثر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ جب منکرین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اولاد نسل نہیں ہے، لہٰذا یہ ابتر ہے، یعنی مقطوع النسل ہے اور اس کی نسل ختم، لہٰذا اس کے وفات ہونے پر اس کا دین بھی ختم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، یہ صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی، اور اس صورت مبارکہ میں 3 چیزیں اللہ نے بیان فرمائی۔ پہلی آیت مبارکہ میں اللہ نے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان فرمائے۔ دوسری آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض بیان فرمائے، اور تیسری آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم الانبیاء کو تسلی دی ہے۔ لہٰذا اللہ فرماتے انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ بخاری شریف میں اس کا معنی ہے الخیر الکثیر الذی اعطاہ اللہ ایاہ، اس سے خیر کثیر مراد ہے اللہ نے آپ کو بہت زیادہ خیر عطا فرمایا ہے۔ بعض حضرات فرماتے اس سے حوض کوثر مراد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں سے یہ آیت مبارکہ ہے، آپ کو اللہ نے بہت زیادہ خیر عطا فرمایا ہے۔ فصل لربک وانحر، لہٰذا آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں سے ہے۔ آپ اللہ کے لیے، اپنے رب کے لیے عبادت کیجیے، نماز پڑھ لیے اور اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی تیسری آیت مبارکہ میں ہے ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قیامت تک کے لیے ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی روشن ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن بھی قیامت تک جاری رہے گا۔ لہٰذا وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہا کرتے تھے، آج وہ خود ابتر ہے، ان کا نام و نشان نہیں ہے، ان کا کوئی ذکر خیر نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قیامت تک جاری رہے گا۔ نمبر 2، احادیث مبارکہ میں کچھ نمازوں کے مستحب اوقات ذکر کی گئے، ان میں سے فجر کا مستحب وقت کیا ہے، ظہر کا مستحب وقت گرمیوں میں کیا ہے، ظہر کا مستحب وقت سردیوں میں کیا ہے، اور عصر کا مستحب وقت کیا ہے، اس کے بارے میں احادیث مبارکہ ذکر کی گئی ہے۔ لہٰذا ترمذی باب ما جاء فی الاسفار بالفجر، اس میں حدیث مبارک ہے، رافع ابن خدیج رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اسفروا بالفجر، نماز فجر کو خوب روشنی میں پڑھا کرو، فإنه اعظم للأجر، کیونکہ یہ اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ لہٰذا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ فجر کا مستحب وقت یہ کون سا وقت ہے، جب آسمان پر تھوڑی سی روشنی پھیل جائے۔ بخاری شریف
باب الابراد بظہر فی شدت الحر میں حدیث مبارک ہے عن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ابردو بظہر، نماز ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو، فإن شدت الحر من فیح جہنم، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کے جوش مارنے کی وجہ سے ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ گرمیوں میں ظہر کی نماز ٹھنڈک میں پڑھنی چاہیے۔ نمبر 3، سنن نسائی باب تعجیل ظہر فی البرد، اس میں حدیث مبارک ہے عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان الحر ابرد بالصلاة، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرمی کے موسم میں نماز ٹھنڈے وقت میں پڑھتے تھے، نماز ظہر۔ وَإِذَا كَانَ الْبَرْدُ عَجَّلَ، اور جب سردی کے موسم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے موسم میں جلدی ادا کرتے تھے۔ اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ گرمی کے موسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈک میں نماز پڑھتے اور سردی کے موسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی نماز ظہر ادا فرماتے تھے۔ نمبر 4، سنن ابی داود باب فی وقت صلاۃ العصر میں عصر کی نماز کا مستحب وقت ذکر کیا گیا ہے۔ عن علی بن شیبان رضی اللہ عنہ، حضرت علی بن شیبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال قدمنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینۃ، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ تشریف لائے، فکان یؤخر العصر ما دامت الشمس بیضاء نقیہ، فکان یؤخر العصر ما کانت الشمس بیضاء نقیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر کو سورج کے صاف اور چمکدار ہونے تک مؤخر کرتے تھے۔ لہٰذا اس حدیث مبارک سے ثابت ہوتا ہے کہ عصر کا مستحب وقت تاخیر کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ 4 احادیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ پہلے حدیث مبارک میں فجر کی نماز کا مستحب وقت ذکر کیا گیا، اسفار بالفجر، آسمان پر تھوڑی سی سفیدی ظاہر ہو جائے تو یہ مستحب وقت ہے۔ نمبر 2، گرمیوں کے موسم میں ٹھنڈک میں ظہر کی نماز ادا کرنا۔ نمبر 3، گرمیوں میں ٹھنڈک اور سردیوں میں تاخیر کے ساتھ نماز ادا، سردیوں میں جلدی نماز ادا فرمانا، یہ ظہر کی نماز کے بارے میں ہے۔ اور نمبر 4، عصر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاخیر کے ساتھ پڑھتے تھے۔ تیسری بات، عقائد میں سے عظمت انبیاء اور علوم نبوت کا ذکر ہے۔ عظمت انبیاء کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے پورے مخلوقات میں سے انسان کو فضیلت عطا فرمائی ہے، پھر سارے انسانیت کے مقابلے میں اللہ نے ایک مسلمان کو عظمت عطا فرمائی ہے، پھر سارے مومن مسلمان کے ایک طرف اور ایک عالم دوسری طرف، پھر سارے علماء ایک طرف اور اللہ کے نبی کے صحابی ایک صحابی دوسری طرف، پھر سارے صحابہ ایک طرف اور اللہ کا ایک نبی دوسری طرف، اس سے افضل ہے۔ پھر اس کے بعد سارے انبیاء ایک طرف اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات سے افضل ہے۔ پورے مخلوقات میں انسانیت کو اللہ نے عظمت دی ہے، اور پورے انسانیت میں مسلمان کو اللہ نے عظمت دی ہے، اور سارے مسلمانوں میں علماء کو اللہ نے عظمت دی ہے، پھر سارے علماء میں صحابہ کرام کو اللہ نے عظمت دی ہے، پھر سارے صحابہ سے بڑھ کر اللہ نے انبیاء کو عظمت دی ہے، اور پھر سارے انبیاء سے بڑھ کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عظمت دی ہے۔ لہٰذا تمام مخلوقات میں سے سب سے افضل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کائنات کی تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ مرتبہ اور مقام حضرات انبیاء علیہم السلام کا ہے، اور انبیاء میں سے بعض سے افضل ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ایک ہے تفاضل بین الانبیاء اور ایک ہے تفارق بین الانبیاء۔ تفارق بین الانبیاء یہ جائز نہیں ہے کہ ایک کو مانو ایک کو نہ مانو، اور تفاضل بین الانبیاء بعض سے افضل ہے،
یہ جائز ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل و اعلیٰ اور تمام انبیاء کے سردار ہے۔ عظمت علوم نبوت، ہر نبی اپنے زمانے میں شریعت مطہرہ کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، اور ہر نبی کو لوازم علوم نبوت، لوازم نبوت جو علوم ہے سارے کے سارے عطا ہوتے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اولین اور آخرین ہے، اوتیت علم الاولین والآخرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اولین اور آخرین تمام مخلوقات سے زیادہ علوم عطا فرمائے ہیں۔ نمبر 4 مسائل میں سے نمازوں کے اوقات کا بیان ذکر کیا گیا ہے۔ فجر کا کیا وقت ہے، ظہر کا کیا وقت ہے، عصر کا کیا وقت ہے، مغرب کا کیا وقت ہے، اور عشاء کا کیا وقت ہے۔ ہم پشتو میں اس طرح کہتے ہیں شپہ ورځ کی پنځه منځونه فرض دي۔ اول فجر، دا د سحر منځ دی، یہ صبح کی نماز ہے۔ نمبر 2 ظہر، یہ دا د ماسپخین منځ دی، یہ دوپہر کی نماز ہے۔ نمبر 3 عصر، دا د مازدیګر منځ دی، اس کی نماز ہے۔ نمبر 5 مغرب، یہ شام کی نماز ہے، دا د ماښام منځ دی۔ نمبر 5 عشاء، یہ رات کی نماز ہے، دا د ماسخوتن منځ دی۔ تو فجر کا وقت کیا ہے؟ صبح صادق سے لے کر طلوع شمس تک یہ فجر کا وقت ہے۔ لیکن نماز پڑھنے کا مستحب وقت کیا ہے؟ جب آسمان پر تھوڑی سی سفیدی ظاہر ہو جائے تو یہ فجر کی نماز کا مستحب وقت ہے۔ جائز وقت صبح صادق سے لے کر طلوع شمس تک نماز فجر کا جائز وقت ہے، اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مستحب وقت کیا ہے؟ جب آسمان پر تھوڑی سی سفیدی ظاہر ہو جائے تو یہ فجر کی نماز کا مستحب وقت ہے۔ نمبر 2 ظہر کی نماز کا وقت، زوال یعنی سورج ڈلنے کے بعد، تو اس وقت سے لے کر مثل ثانی تک، یعنی ہر چیز کا سایہ اپنے اصلی سایہ کے علاوہ دگنا ہو جائے، اس وقت تک ظہر کا وقت ہے۔ لیکن اس کا مستحب وقت کیا ہے کہ سردیوں میں نماز جلدی پڑھی جائے اور گرمیوں میں نماز تاخیر کے ساتھ پڑھی جائے، جیسے آپ کے خدمت میں احادیث مبارکہ پیش کی گئی۔ نمبر 3 عصر کا وقت، جب مثل ثانی ختم ہو جائے، ہر چیز کا سایہ اپنے اصلی سایہ کے علاوہ دگنا ہو جائے، تو اس وقت سے پھر عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، مثل ثانی جسے کہا جاتا ہے۔ جب ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو اس وقت سے لے کر غروب آفتاب تک یہ عصر کا وقت ہے۔ لیکن اس کا مستحب وقت یہ ہے کہ اس کو بھی دیر سے پڑھا جائے، البتہ اتنی دیر نہ کرے کہ سورج زرد ہو جائے۔ نمبر 4 مغرب کا وقت، غروب آفتاب سے لے کر آسمان پر سرخی کے باقی رہنے تک، آسمان پر سرخی کے باقی رہنے تک یہ مغرب کا وقت ہے۔ البتہ اس وقت میں اگر آدمی نماز ادا نہ کر سکے تو جب تک آسمان پر سفیدی باقی رہے یہ پڑھ لے۔ لیکن اس کا مستحب وقت یہ ہے کہ مغرب کا وقت ہوتی ہی ادا کر لے، جیسے عام ہمارے مساجد میں کیا جاتا ہے۔ جب سورج غروب ہو جائے اس کے تقریباً 10-15 منٹ بعد اذان دی جاتی ہے اور پھر فوراً اس کے بعد نماز پڑھی جاتی ہے۔ نمبر 5 عشاء کا وقت، جب آسمان سے سفیدی بالکل ختم ہو جائے تو وہاں سے عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور صبح صادق تک باقی رہتا ہے۔ البتہ مستحب وقت یہ ہے کہ پہلے 2 گھنٹے چھوڑ کر پڑھی جائے، 2 گھنٹے آپ چھوڑ لے اور پھر اس کے بعد پڑھ لے تو یہ بہتر ہے۔ لہٰذا کورس کے کتاب میں یہ بھی آپ کو نوٹ کے طور پر لکھا گیا ہے کہ اوقات کے لیے مستند کیلنڈر سے بھی مدد لی جا سکتی ہے۔ تو ہر جگہ پر اپنی مستند کیلنڈرز ہے، اپنی مستند علماء، جید علماء کے جو زیر نگرانی تیار کی گئے ان سے آپ مدد لے سکتے ہیں۔ نمبر 5 کھانا کھانے کی دعا، ابو داؤد شریف کتاب الاطعمہ باب التسمیۃ علی الطعام میں یہ دعا ذکر کی، کھانا شروع کرتے وقت یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر دعا پڑھنا بھول جائے تو یہ دعا پڑھے۔ سنن ابی داؤد کتاب الاطعمہ باب التسمیۃ علی الطعام
بسم اللہ اولہ و آخرہ.